اچھا جی، ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے اور آپ کو بتائیں کہ آتھر سے بھی ملاقات کرائیں گے. بالکل، تو اب کتاب کا ذکر بھی کر دیں. بے نظیر بھٹو صرف پاکستان کی ممتاز ترین سیاسی شخصیات میں سے ایک نہیں بلکہ دنیا کی ایک نمایاں شخصیت تھیں، اور وہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی کافی ایکٹیو تھیں، اور اسی دور میں یعنی 80s کی ہم بات کریں، 80s کی دہائی کے بالکل شروع میں اوائل میں، بالکل ان دا بگننگ ہی ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے تھے، اور یہی وہ زمانہ تھا جب ممتاز صحافی زاہد حسین نے ان کا پہلا انٹرویو کیا، اور پھر 2002 تک متعدد انٹرویوز جو تھے وہ کرتے رہے. اور ان تمام انٹرویوز کو اب ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے، اور زاہد حسین نے تصنیف کیا ہے یہ مجموعہ فیس ٹو فیس ود بے نظیر کے نام سے. یہ کتاب سامنے آئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ایکچولی یہ پبلش بھی ہو جائے گی. اس کتاب کے بارے میں مزید معلوم کرتے ہیں سینئر صحافی ہیں، کتاب کے مصنف ہیں زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب. زاہد صاحب، آپ پاکستانی صحافت میں کئی دہائیوں سے سرگرم ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کئی انٹرویوز بھی آپ نے کیے. اس موقع پر یہ خیال کیسے آیا آپ کو کہ ان انٹرویوز کو ایک کتابی شکل میں کمپائل کیا جائے، اور کیا ساری انفارمیشن حرف بحرف آپ کے پاس جمع تھی، محفوظ تھی؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ میں ان کو تقریباً تین دہائیوں سے جانتا تھا. جب وہ پاکستان واپس آئی تھی 1986 میں لندن سے، تو اس وقت سے میں نے پہلا انٹرویو کیا تھا. اس کے بعد سے مختلف ایک رابطہ رہا تھا، اور میں نے ہر دور میں ان کے، چاہے وہ اقتدار سے باہر تھیں یا اقتدار میں رہی تھیں، ان تمام وقتوں میں نے بہت ان سے ساتھ انٹرویو کیا ہے، اور بڑے بڑے انٹرویو تھے جن سے بہت گہرائیوں میں گئی تھیں. لیکن اس میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو ہے دیکھا جائے تو وہ ایک پوری تاریخ تھی. وہ اس وقت کی نہیں تاریخ تھی، بلکہ جو ان کے بہت سارے انٹرویوز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ پاکستان کی اوور آل سیاست کے لیے اب بھی ریلیونٹ ہیں. اور اسی کو دیکھیں کہ آج جو صورتحال جب ان کو میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جس طرح کی ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بات تھی کہ بے نظیر اقتدار میں جب آئی تھیں یا ملک سے واپس آئی تھی، ان کو بے تحاشا جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اتنا آسان نہیں تھا، اور ان کو ہر قدم پہ جو ہے وہ ایک رکاوٹ سے بھی تھی. جب اقتدار میں آ بھی گئی تھی تو اتنا آسان نہیں تھا. تو میں اس لیے اس کتاب کو مرتب اس لیے ہوئی ہیں یہ کہ میں ایک تاریخ کے لانا چاہ رہا تھا. اس سے پہلے میں نے اور بھی کتابیں لکھی، لیکن اس وقت اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے پاکستان میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جو ان تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی تاریخ لکھی گئی ہو. اگر دیکھا ہے تو ان صرف انٹرویوز کو آپ اگر دیکھیں، جس کو میں نے جو یہ اس کتاب کے اندر ہے تقریباً 14 انٹرویو ہیں، اس کے پیچھے جو ہے سارا جس انٹرویو کے وقت جو ملک کی صورتحال تھی، جب پس منظر تھا، میں نے اس کا بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. تو میں یہ لانا چاہتا تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، وہ جو ہیں وہ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں تو چیزیں ہمیں کوئی تبدیل ہوتی ہوئی پاکستان میں نظر نہیں آتی ہیں. اگر وہ دیکھیں، آپ ایک ایک سوالات کو دیکھیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کا تعلق تھا، پاور سٹرگل کا تعلق تھا، کس طرح سے جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے سے نبض تھیں، اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کرتی رہی تھی، وہ تمام چیزیں اگر دیکھے جائے تو آج بھی حالات وہیں کے وہیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ کم از کم ایک پورا ایک تاریخی پس منظر اس کے ساتھ اس کتاب کو لایا جائے. میں خیال یہ کہ یہ ویسے بھی ضرورت تھی کہ جو اس بات کو ماننے کے جتنے لوگ جانتے ہیں بے نظیر کو، یہ سیاست سے ان کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، ان کی بعض پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات سب کو تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی بہادر سیاستدان تھی. ان کا جو ہے سیاسی امور پہ بہت زیادہ جو ہے ایک نظر تھی. تو میں نے اس لیے سوچا کہ اگر اس وقت کتاب آتی تو اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے، اور پھر جو تاریخ کے جو ایک لحاظ سے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو سمجھ میں آئے گی کہ کیا حالات رہے تھے اس وقت آج سے 3 دہائیوں میں. اچھا، ویسے تو زاہد حسین صاحب آپ کی باتوں سے ہی سمجھ آ گئی ہے کہ بہت ہی دلچسپ قسم کے انٹرسٹنگ اینیکڈوٹس بھی ہوں گے یقیناً آپ کی کتاب میں. وہ تو خیر جب ہم پڑھ لیں گے تو پڑھ لیں گے، لیکن مختصر یہ بتائیں گے کہ بے نظیر بھٹو کا ایسا کون سا لیٹس سے کوئی بیان تھا، ایسا کون سا انٹرویو تھا جس نے لٹرلی آپ کو بھی حیران کر دیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جب واپس آئی تھی اپریل 1986 میں پاکستان میں،
تو پہلی دفعہ میرا جو ہے ایک فیس ٹو فیس انٹرویو ان کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں مجھے بہت تفصیل کے ساتھ ہر چیز پہ ان کی جو نقطہ نظر تھی وہ سامنے آئی ہے. تو اس میں مجھے اس چیزیں نے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے بہت زیادہ امپریس کیا تھا دو چیزوں نے. ایک اس وقت ان کی عمر مشکل سے 31 سال تھی اور بے تحاشا انہوں نے ایک لحاظ سے جیل کی ثبوتیں بھی برداشت کی تھی اور ایگزائل میں بھی تھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے ان مسائل کو یا اس وقت کے حالات پہ جو بات کی تھی وہ میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اور اتنے زیادہ مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے اپنا ایک جو نقطہ نظر تھا جس انداز میں پیش کیا اس نے مجھے بہت متاثر کیا. اور خاص طور پہ ایک چیز اگر آپ دیکھیں اس کے انٹرویو کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں دیکھیں ان میں کبھی بھی ایک جو ایک جھلک نظر نہیں آتی تھی کہ ریونج کی. انہوں نے جو بات مستقل کرتی رہیں وہ یہ تھی کہ جمہوریت کے لیے لڑائی لڑی تھی انہوں نے، اور وہ مجھے بہت متاثر کیا تھا اس چیز نے. اچھا زاہد صاحب، ایک سوال آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی عملی سیاست میں بھی لٹرلی آنے سے پہلے آپ سے اتنے ان سے اتنے ان ٹچ رہتے تھے؟ کیا شخصیت سے متاثر تھے یا سرٹنلی ایک وہ بھٹو صاحب کی صاحبزادی تھیں یہی وجہ تھی اور ان کی پولیٹیکل لائنز کو آگے بڑھا رہی تھیں؟ اور کیا خیال ہے آپ کا اگر بے نظیر بھٹو آج ہمارے درمیان ہوتی تو آج پاکستان میں سیاسی منظرنامہ کچھ مختلف ہوتا یا وہی اسٹیبلشمنٹ کا کردار اور اقتدار کی رسا کشی والے معاملات ہی چل رہے ہوتے جو اب ہیں؟ ایک تو ان میں بے تحاشا صلاحیت تھی کہ تنقید کو برداشت کر سکتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہے میں نے ان کے اوپر بے تحاشا ان کی پالیسی پہ تنقید بھی کی تھی، لیکن کبھی بھی اس کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس سے بحث بھی کرتی رہی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے کسی چیز کو جو ہے ناگواری کا اظہار کیا، جو کہ ہمارے سیاستدانوں میں اس قسم کی چیز موجود نہیں ہے آج کی. اور یہ بات تھی کہ جو میں آخری ملاقات میری ہوئی تھی ان سے جب اس سانحہ سے پہلے پنڈی میں، اس سے میں خالی ایک ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جب کراچی آئی تھیں جب یہاں پہ ایک جو بام بلاسٹ ہوا تھا ان کے جلوس میں، اس کے بعد بھی دوسرے دن ملاقات ہوئی، تو میں سمجھتا تھا کہ ایک ان کی شخصیت میں کافی تبدیلی آتی جا رہی تھی اور وہ میرے خیال زیادہ ایک میچور سیاستدان کی طرح لگتی تھی، اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا جو اپنے غلطیوں سے بھی اپنے سب کچھ بھی. اور اسی چیز کو آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ ایک ان سے 1990 کی دہائی میں ان کی اور نواز شریف کی بہت ہی چپقلش بھی رہی ہے، لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوئی تھی یہاں لندن میں 2006 میں جس کو سائن کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ میچیورٹی آ رہی تھی. اور یہ بات مجھے لگتی تھی کہ شاید اس کی وجہ سے جو ایک سیاستدانوں کے درمیان جو تنازع پڑ رہے تھے وہ شاید کم سے کم ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اگر وہ زندہ ہوتی تو یقینی طور پہ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی تو آتی، لیکن میں یہ حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کچھ تبدیلی آتی، لیکن یہ ضرور تھا کہ آج کی بے نظیر جو ہے اس سے بہت میچیور ہوتی، بہت ہی مختلف ہوتی، جو کہ ہمیں پہلے دو اقتداروں میں نظر آئی تھی. خیر اب تو ظاہر ہے وہ ہے نہیں ہمارے درمیان، جو ہے حقیقت تو ہمارے سامنے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا زاہد حسین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.